بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اخلاق قائد اعظم بائے فقیر محمد ندیم باری۔ ذہانت: قائد اعظم کو ذہانت و فطانت کی نعمت کثیر مقدار میں وافر عطا ہوئی تھی۔ ایک دفعہ آپ ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ کچھ شاذ پسند ہندوؤں نے آپ کو مسلمانوں میں بدنام کرنے کے لیے ایک آوارہ اور پرچلن عورت کو آپ کے ڈبے میں بھیج دیا۔ آوارہ عورت آپ سے کہنے لگی، تمہارے پاس جو کچھ ہے مجھے دے دو، ورنہ میں چیخ کر لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی اور ان سے کہوں گی کہ تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں سن نہیں سکتا اور نہ میں بول سکتا ہوں، تم جو کچھ چاہتی ہو لکھ کر بات کرو۔ عورت نے ایسا ہی کیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحریر کو حاصل کرنے کے بعد ریل گاڑی کی زنجیر کھینچ دی اور اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا۔ انگریز کا احسان لیے بغیر کریکٹر سرٹیفکیٹ کا حصول۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بیرسٹری کا امتحان پاس کرنے کے بعد بمبئی آئے تو انہوں نے وکالت کے لیے اسی شہر کا انتخاب کیا، مگر سوال یہ تھا کہ وکالت کی پریکٹس کرنے کے لیے سرٹیفکیٹ کون دے، کیونکہ اس میں خود اعتمادی کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس لیے وہ سیدھے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں گئے۔ بہترین پوشاک پہنے ہوئے تھے، اس لیے دربان کو روکنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ ڈی سی سے مختصر بات کرنے کے بعد دریافت کیا، میں آپ کو کیسا انسان دکھائی دیتا ہوں؟ ڈی سی کہنے لگا، آپ ایک شریف آدمی دکھائی دیتے ہیں۔ آپ نے کہا، مجھے یہ بات آپ لکھ دیں۔ اس نے ایسا ہی کیا اور یوں انہیں بغیر سفارش سرٹیفکیٹ مل گیا۔ یہ تھا خدا داد ذہانت کا سرچشمہ۔ مستقبل پر نظر۔ خورشید خانم آغا خانی گھرانے کی ایک معزز خاتون تھی، جس کے گھرانے سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خاندانی مراسم تھے۔ اس نے آپ کو کھانے پر بلایا تو کھانے کے دوران ان کے بچوں کے مستقبل پر بات چھڑ گئی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کو تو نیوی میں جانا چاہیے اور یہ ملٹری سروس کے لیے زیادہ موزوں نظر آتا ہے، تو یہ تیسرا میں سمجھتا ہوں انڈین سول سروس میں جائے تو اچھا رہے گا۔ خورشید خانم نے کہا، ہم انگریز کی نوکرانی کیوں کریں؟ مجھے تو ان سے نفرت ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک وقت آئے گا جب ہمیں اپنی حکومت بنانا ہوگی، یہ طبیعت اس وقت کام آئے گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مسلمان بچے سروسز میں بھی آئیں۔ یہ واقعہ 1937 کا ہے۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم کی فراست اور ذہانت کس درجے کی تھی۔ ان کی نگاہیں دور تک دیکھتی تھیں۔ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملکت کے وجود میں آنے کا انہیں کتنا یقین تھا، اور بڑی بات یہ کہ کب اور کن حالات میں یہ یقین تھا، اس وقت جب کہ بڑے بڑے سیاسی رہنما پاکستان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ قائد اعظم اس کے بننے کے بعد کی ضروریات کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صرف اور صرف میرٹ پر یقین رکھتے تھے، اس لیے رشوت کی طرح سفارش کے بھی سخت خلاف تھے کہ اس سے قانون کی بالادستی ختم ہو جاتی ہے اور نااہلی کا سیلاب آ جاتا ہے، جو ملک و قوم کے لیے ایک عذاب مسلسل اور زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک دفعہ ان کے اسٹینوگرافر مجاہد حسین نے کسی جگہ ملازمت کے لیے درخواست دی، لیکن ایک اور امیدوار کی کسی بڑے آدمی نے سفارش کر دی اور اس کا انتخاب ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد فیڈرل کورٹ میں اسٹینو کی اسامبلی نکلی۔ مجاہد حسین نے دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے کہ مصداق ڈرتے ڈرتے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ وہ سر شاہ محمد سلیمان سے ان کی سفارش کر کے تقرری کرا دیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر سخت ناراض ہوئے اور بولے، تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی؟ اور کہا کہ تم اگر میرے بیٹے بھی ہوتے تو بھی میں تمہاری سفارش نہ کرتا۔ تمہیں شاید علم نہیں کہ حکومت نے میری سفارش حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی چالیں چلی ہیں۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ڈرائیور محمد حنیف آزاد سے روایت کے مطابق رائے پور کا ایک اسٹیشن ماسٹر ان سے ملنے دہلی آیا اور وہ ان کے سیکرٹری سے ملا اور بتایا کہ میں اپنی سروس کے سلسلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سیکرٹری نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم ان دنوں بہت مصروف ہیں، اگر وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے وقت دیتے رہے تو پھر تحریک پاکستان جیسا عظیم کام کس طرح سر انجام دے سکیں گے۔ سیکرٹری نے اسے واپس لوٹ جانے کا مشورہ دیا، لیکن وہ محمد حنیف آزاد ڈرائیور سے ملا
اور بتایا کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں، قائد اعظم تک پہنچنے کے سلسلے میں تم ہی میری کچھ مدد کرو۔ ٹکٹ ڈرائیور نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے اسی دن ذکر کیا اور انہیں بتایا کہ اس اسٹیشن ماسٹر کو محض اس لیے ترقی نہیں دی جا رہی کہ وہ مسلمان ہے، حالانکہ وہ شخص امتحان بھی پاس کر چکا ہے اور اصولی طور پر اسے بی گریڈ ملنا چاہیے۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنتے ہی اس شخص کو ملاقات کا شوق بخشا۔ جی آئی پی ریلوے کے ایک اعلیٰ انگریز افسر کو رک کر لکھ کر اس دھاندلی کی طرف توجہ دلائی۔ فوری کارروائی ہوئی اور چند گھنٹے کے اندر اسے بی گریڈ دینے کے احکامات جاری ہو گئے۔ اسٹیشن ماسٹر صرف خوشی خوشی کندھے پر پھولوں کا ٹوکرا لاد لائے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرنے واپس آئے۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے محض اس لیے اس سے ملنے سے انکار کر دیا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی شخص مجھ سے کہے کہ میں آپ کا ممنون ہوں اور آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ البتہ اسے یہ پیغام ضرور بھجوا دیا، خوب محنت سے کام کرو۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ قائد اعظم جائز کام کے سلسلے میں سفارش کو روا رکھتے تھے، خصوصاً کسی مظلوم کی امداد اور محروم کی حق تلفی کا مداوع کرنے کی خاطر۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بچوں کے معاملے میں بہت رحم دل اور شفیق واقع ہوئے تھے اور ان سے بڑی شفقت فرماتے تھے۔ بچے بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور ان سے گہری عقیدت رکھتے تھے۔ اپنے آخری علالت کے ابتدائی دنوں میں حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے معمول کے مطابق زیارت ریزیڈنسی کے سبزہ زار پر چہل قدمی کر رہے تھے کہ خستہ حال بچہ سامنے سے گزرا۔ انہیں دیکھ کر لمحہ بھر کو رکے اور پھر آگے بڑھ کر کہا۔ جب قائد اعظم کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے صالح محمد کو پکارا کہ ذرا اس بچے کو بلاؤ۔ جب وہ بچہ آ گیا تو انہوں نے صالح محمد کو کہا کہ اس سے پوچھو یہ کیا کرتا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ صالح محمد نے بچے سے پوچھ کر بتایا کہ بازار سے چاول لینے جا رہا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا، کیا اس کا باپ کہاں ہے؟ صالح محمد نے بچے سے پوچھ کر بتایا کہ اس کا باپ مر چکا ہے، ایک چھوٹا بھائی اور ایک بہن ہے، گھر میں بڑا یہی ہے اور گھر کا سارا کام کاج کرتا ہے۔ 23 دسمبر 1982 کے کوئٹہ کے ٹی وی پروگرام میں جناب صالح محمد نے بتلایا کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے عذرائے شفقت اس بچے کے گھر کا راشن مقرر کر دیا تھا۔ ایک بار ایک بچے نے مسلم لیگ کے چندے کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام منی آرڈر بھیجا تو انہوں نے یہ منی آرڈر خود وصول فرمایا اور فارم پر اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ انہوں نے اس بچے کا منی آرڈر بے نفس و نفیس ذاتی طور پر اس لیے وصول فرمایا تھا کہ وہ ان کے دستخط دے کر خوش ہو جائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بچوں کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جلوس کے ساتھ بازار سے گزر رہے تھے، دو بچوں نے انہیں اپنی چھت پر سے دیکھا تو اپنے قائد کو پہچان لیا۔ وہ پوری قوت سے چلائے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا اور ہاتھ ہلایا۔ اسی لمحے دو سنترے بچوں کی طرف سے کار میں گرا دیے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت عقیدت سے وہ اٹھائے اور بچوں کو دیکھ کر شفقت سے دوبارہ مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ آپ نے ان کے تحفے کو سارے راستے ہاتھ میں رکھا۔ نقشہ پاکستان، پردہ دار بچی کی رومال پر کشیدہ کاری۔ کوئٹہ میں 1943 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ ہند کو ملنے گئے تو ایک چیز جیب میں ڈال کر لے گئے۔ وہ چیز تھی پاکستان کا نقشہ، جس میں مسلمان اکثریت والے صوبے سبز رنگ سے دکھائے گئے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ نقشہ ایک 11 سال کی لڑکی نے ریشمی رومال پر سوئزن کاری سے گڑھا تھا۔ یہ لڑکی روہیل کنڈ کے پرانی وضع کے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی تھی اور گھر میں پردے کی سخت پابندی کی وجہ سے مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں گئی تھی۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خود ان کے گھر جا کر یہ تحفہ وصول کیا اور سنبھال کر رکھا۔ بادشاہ نے دیکھا تو دستکاری کی تعریف کے بغیر نہ رہ سکا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ان لوگوں کو سکھاتا ہوں کہ جو پاکستان مانگیں۔ در حقیقت یہ خیال ہر طبقے کے دل میں پختہ ہو گیا ہے کہ لارڈ ایلنگتھیو اس نقشے سے بہت متاثر ہوا
اور ان پر واضح ہو گیا کہ پاکستان کا تصور پردہ دار خواتین اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کے دلوں تک پہنچ گیا ہے اور اب یہ خیال بدل نہیں سکتا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بچوں کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ 1940 میں دلی سے لاہور تشریف لے جا رہے تھے کہ غازی آباد کے ریلوے اسٹیشن پر گاڑی رکی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نیچے ہوتے تو دیکھا کہ 10 برس کا ایک بچہ پھولوں کے ہار لیے کھڑا ہے۔ دوسرے استقبالیوں کو چھوڑ کر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود اس کی طرف بڑھے اور کافی جھک کر اسے اپنے گلے میں ہار ڈالنے کا موقع دیا۔ پھر اس بچے سے پوچھا، تم کیوں آئے ہو؟ بچے نے کہا، آپ کو دیکھنے کے لیے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مزید پوچھا، تو مجھے کیوں دیکھنے آئے ہو؟ بچے نے جواب دیا، قوم کے لیے۔ قائد رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کی پیٹھ ٹھونک کر شاباش دی اور خوشی سے حاضرین کو بتایا، مسلمانوں کے بچوں میں بھی اب قوم کا احساس پیدا ہو گیا ہے۔ مطلوب حسن سید لکھتے ہیں، جب ہم میسور سے واپس آئے تو آدھ راستے طے ہونے کے بعد چائے پینے کے لیے ایک ریلوے اسٹیشن کے سامنے رکے۔ ہماری کار کو لوگوں نے پہچان لیا تو زندہ باد کے نعرے لگنے لگے۔ قریب ہی ایک 7-8 سال کا بچہ بالکل ننگ دھڑنگ کھڑا اور زور سے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا۔ قائم نے اس کو قریب بلا کر پوچھا، پاکستان کے نعرے لگا رہے ہو؟ پاکستان کیا ہے؟ کچھ اس کے بارے میں جانتے ہو؟ بچے نے کہا، صرف میں اور تو کچھ نہیں جانتا، صرف اتنا معلوم ہے کہ جہاں مسلمان ہوں وہاں مسلمانوں کی حکومت، جہاں ہندو ہو وہاں ہندوؤں کی حکومت ہونی چاہیے۔ قائم رحمۃ اللہ علیہ بولے، بس یہی تو ہے پاکستان۔ پاکستان کی اسی مختصر سی تعریف سے وہ اس قدر خوش ہوئے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی آئندہ تحریروں میں اس واقعے کا ذکر کیا۔ زندگی بھر کا شعار۔ 1946 میں جب قائد رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کی جنگ اصولی طور پر جیت چکے تھے، ایک ملاقات کے موقع پر مشہور کشمیری رہنما چودھری غلام عباس مرحوم نے ان سے کہا، سب کچھ آپ کی ذہانت و فراست کا نتیجہ ہے۔ ظاہر ہے یہ فقرہ انہوں نے از راہ عقیدت تعریف کے طور پر کہا تھا، لیکن یہ سن کر قائد رحمۃ اللہ نے قدرے چونکے اور بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، میرے متعلق میرے دشمن جو چاہیں کہیں، انہیں اختیار ہے، لیکن میرے دوستوں کو علم ہونا چاہیے کہ محمد علی جناح نے کانگریس کو جس سیاست سے ہر قدم پر مات دی ہے اس کا نام راست بازی اور سچائی ہے۔ شہید ملت نواب سادہ لیاقت علی خان قائم کے قابل اعتماد ساتھیوں میں سے تھے اور قائد اعظم بھی انہیں اپنے دستے راست کہتے تھے۔ نواب سادہ صاحب کا کہنا تھا کہ قائد اعظم کے ساتھ 12 برس کی رفاقت میں چند نہایت اہم باتیں سیکھی تھیں۔ اول یہ کہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہو جس پر پوری طرح عمل کرنے سے قاصر ہو۔ دوسرے، اپنے ذاتی تعلقات اور رجحانات کو قومی مفادات میں ہرگز نظر انداز نہ ہونے دو اور اس معاملے میں دوسروں کے کہنے کی قطعاً پرواہ نہ کرو۔ اور تیسرا، اگر تم سمجھتے ہو کہ کسی بات میں تم راستی یا سچائی پر ہو تو دشمن کے آگے خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو ہرگز نہ جھکو۔